پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ تمام اتحادی جماعتوں کا ٹلٹ جو ہے وہ اس کی اپوزیشن کی جانب ہے اور پی ٹی آئی از اپ فار سرپرائزز، ان کو بڑے سرپرائزز ملنے والے ہیں، 25-30 لوگ ان کے اپنے ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ کا ٹلٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے، آپ تصدیق کریں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی جو بات پرویز الہی صاحب نے کی وہ پریشانی کی بات بھی ہے، تشویش کی بات بھی ہے خود پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کے اپنے ایم این اے کی طرف کھڑے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیں کہ اگر صورتحال حکومت کی طرف جاتی ہے یا اپوزیشن کی طرف جاتی ہے، ہمارے مطالبات تو سیم ہی ہیں۔ ہمارے مطالبے نہ کوئی وزارت آئی ہے نہ وزارت اعلیٰ نے مانگی ہے، ہمارے مطالبات وہی ہیں 2013 سے ہم نے پی ٹی آئی سے بھی کیے، 18 میں ہم نے معاہدہ کیا اور آج بھی ہم نے کیا، لیکن اس بار جو فرق آیا اور ہماری دلچسپی زیادہ اپوزیشن کی جماعتوں میں یوں بڑھی کہ تمام جماعتوں نے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہو یا چودھری صاحب ہوں، انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ادراک کیا ہے، اقرار کیا ہے، جس طرح بلاول صاحب بھی بیان دے رہے ہیں۔ اور ہمارا دوسرا انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ اب ایم کیو ایم کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ کراچی کی بات ہو رہی ہے، جی، ان کے شہری علاقوں کی بات ہو رہی ہے اور سب اس کو اون کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر سب مل کے اون کرتے ہیں اور ہماری وہ محرومیاں جو شاید پی ٹی آئی کے ساتھ پوری نہ سکی ہوں یا کچھ پرسنٹ پوری ہوئی ہوں اور آگے چل کر اگر نئی گورنمنٹ بن رہی ہے تو پھر ہمارا مطالبہ ان سے بھی وہی ہونا چاہیے اور ہے، بلکہ اب شاید کچھ زیادہ ہے۔ تو ہمارے جتنے نکات ہم نے تحریری طور پہ دیے، جس پہ شہباز شریف صاحب نے ایگری کیا، مولانا صاحب نے ایگری کیا اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے بھی 100% ایگری کیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ماضی میں بھی تو یہ دونوں جماعتوں کے ساتھ رہے اور کوئی خوشگوار۔ اچھا خالد صاحب، جب مطالبات تقریباً آپ کے انہوں نے سنے اور وہ منظور بھی کر لیے، مطلب ایکسیپٹ بھی کر لیے، تو پھر دیر کس بات کی؟ جی یہ بات ہے، اب دیر اس لیے کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ ہمارا ایک ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری ایک روایتی وہ حریف رہی ہے، بہت جگہوں پہ ہم انہیں زیادتی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، ماضی کی تجربات بھی ہمارے کوئی خاطر خواہ نہیں رہے۔ تو شروعات ہونی ہے وہاں سے جہاں پہ ہمارا ووٹر بھی، ہمارے لوگوں کا مفاد بھی ایڈریس ہونا شروع ہو اور زبان زدیں ہو، یہاں بڑی مخلصی کے ساتھ ایم کیو ایم کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلا ایشو قانون سازی ہے، جو کہ سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے۔ قانون سازی سے آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بیٹھ کے فارمولے طے کرتے ہیں کہ نوکریوں کا ہے، کوٹا سسٹم کا مسئلہ ہے، جعلی ڈومیسائل کے مسئلے ہیں، پر ہمارا مقصد جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کا مفاد ہے۔ ٹھیک، ہمارا اچھا خالد صاحب، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں تو ٹائم لگے گا نا، لیکن آپ کے پاس تو چند دن ہے، اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ عدم اعتماد میں آپ نے اس کا ساتھ دینا۔ آلدو آپ کی باتوں سے تو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ٹلٹ اپوزیشن کی طرف ہی ہے کیونکہ مطالبات انہوں نے سارے مان لیے ہیں، لیکن بڑا کم ٹائم آپ کے پاس رہ گیا، فیصلہ کرنا ہے آپ۔ دیکھیں، کسی پہلے اسٹیپ کو لینے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 28 سے پہلے ہی سارے ہو جائیں گے، لیکن ایک تو سب سے بڑی چیز ہے یقین دہانی کس سطح پہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ ہم تحریری معاہدے تو پہلے بھی کر چکے ہیں، جی، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمارا تحریری معاہدہ تھا، لیکن معاہدے کے ساتھ ساتھ یقین دہانی کس سطح سے ہوتی ہے اور شروعات کا پہلا قدم کیسے اٹھتا ہے۔ کوئی ہماری طرف پہلا قدم سنسیئرٹی سے ایک قدم اٹھائے، ہم کھل کر 10 قدم اٹھا لیں گے۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک، لیکن کیا مولانا اور شہباز شریف نے گارنٹی نہیں لے لی؟ وہ گواہ ہیں بہت سی چیزوں کے اور زرداری صاحب آپ کے مطالبات مان چکے ہیں سارے۔ جی دیکھیں، وہ گارنٹی کا لفظ تو مناسب نہیں رہے گا، لیکن ہاں وہ گواہ ضرور ہیں وہ۔ اور سب سے مزے کی اور اچھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سب کراچی کی ایک اہمیت کو اون بھی کر رہے ہیں، جو میں نے پہلے بھی کہا۔ تو اگر سبھی لوگ گواہ ہیں اور اس شہر کے مفاد کے لیے، ہم نے دوبارہ دوہرا رہا ہوں، کوئی وزارت ہم نے نہیں مانگی،
جی کوئی گورنرشپ اور اس کی تصدیق بھی کی ہے، سعید غنی صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں مانگا. لیکن خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر خواجہ اظہار الحسن سے یہ بھی پوچھتے ہیں پارٹی نے تو سندھ حکومت کا دروازہ بھی آپ پہ کھول دیا ہے، کب شامل ہو رہے ہیں آپ سندھ حکومت میں؟ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خواجہ صاحب آپ کی باتوں سے ٹلٹ تو واضح اپوزیشن کی جانب لگ رہا ہے، اب فیصلہ کیوں آپ اناؤنس نہیں کر دیتے؟ اب تو دن بڑے کم رہ گئے. دیکھیے میں نے بڑی آپ کو واضح طور پہ بلکہ بٹوین دا لائنز کہا، سعید غنی صاحب نے ہمیں گورنمنٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے تو انہیں نمبر گیمز کے لحاظ سے ضرورت نہیں ہے جی، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وزارتوں کے چکر میں سرکاری وسائل کا بے غرض استعمال ہو اور ہمارے چکر میں کھیل کی وزارت الگ ہو جائے اور کود کی وزارت الگ ہو جائے. ہم نے تو جو مطالبات دیے ہیں وہ مطالبات پہ عمل کرنے ہیں، ویسے ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنانے تیار ہیں. اچھا، اور ان پہ اگر خالد صاحب عمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ بالکل کھل کر اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیں گے؟ دیکھیں میں سخت الفاظ تو نہیں کہوں گا کیونکہ ظاہر ایک ماحول بڑا خوشگوار ہے، لیکن ظاہر ہے زیادتیوں کا بہت سارا ازالہ کرنے کی ہم سمجھتے ہیں ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہی ہے. ٹھیک، تو اگر وہ لیتے ہیں اور لوگ کہیں گے ان کے ساتھ جو کچھ شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اگر وہ پوری کر دیتے ہیں قانون سازی والی تو میرا خیال ہے اس میں تو سندھ کے تمام لوگ خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے ایک بہتر مفاد کے لیے ایک اچھی نیک نیتی سے آغاز ہوا ہے.